ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ ایلینورا ماریو سے اپنے بابا سے ملوانے کی فریاد کرتی ہے۔ امیر العزیز کا سپاہی جرگے میں ناصر کو دیکھ کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ افسین پاشا شہزادہ نعمان کو قتل کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے آگے۔ ارطغرل امیر العزیز کے پیچھے روانہ ہوتا ہے تو اس کے سپاہی ارطغرل کو گھیر لیتے ہیں۔ امیر العزیز ارطغرل کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے، خود کسی اور راستے پر روانہ ہو کر ارطغرل کو اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں پھنسا دیتا ہے، اور پھر اس کے سپاہی اسے قید کر کے امیر العزیز کے پاس لے آتے ہیں۔ امیر العزیز ارطغرل کو کہتا ہے، تم کیا سمجھتے تھے کہ تم مجھ سے بچ کے نکل جاؤ گے؟ آج تم مجھ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے، آج تمہاری موت کا دن ہے۔ گندوگدو اپنے خیمے میں داخل ہوتا ہے، جہاں سیلجان پہلے سے اداس ہو کر بیٹھی ہوتی ہے۔ تو گندوگدو سیلجان سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، تم کیا سوچ رہی ہو؟ تو سیلجان کہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، اگر میں آپ کو آپ کا سرپرست نہ دے سکی تو والدہ آپ کی دوسری شادی کر دیں گی، اور میں یہ بات برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تو اس پر گندوگدو کہتا ہے، تم پریشان مت ہو، والدہ میری مرضی کے بغیر ایسا کچھ نہیں کر سکتی، تم بس اپنا خیال رکھو۔ امیر العزیز ارطغرل کے ہاتھ درخت کے ساتھ باندھ کر اسے بندی بنا لیتا ہے، اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا، تم کس کے جاسوس ہو؟ تو اس پر ارطغرل کہتا ہے، جاسوس تو آپ کے محل میں ہر طرف موجود ہیں، یہاں تک کہ آپ کے بہت قریب، لیکن افسوس آپ ہی انہیں پہچان نہیں پا رہے۔ تو امیر العزیز کہتا ہے، تم پہیلیاں نہ بجھواؤ، سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ تو ارطغرل کہتا ہے، آپ کا محل جاسوسوں کا گڑھ ہے، آپ کے بہت سے سپاہی، یہاں تک کہ آپ کا وزیر ناصر بھی ایک جاسوس ہے، اور وہ ایک سلیبی ہے۔ تو امیر العزیز کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور یہ کہہ کر وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ ارطغرل کا قتل کر دیا جائے۔ گندوگدو اپنے خیمے سے نکلتا ہے تو سامنے کرتوگلو کھڑا ہوتا ہے۔ گندوگدو کرتوگلو کو دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بابا سلیمان شاہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ آج تم جو بھی ہو ان کی وجہ سے ہو؟ تو اس پر کرتوگلو کہتا ہے کہ نہیں بھتیجے، میں کچھ بھی نہیں بھولا، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ تمہارے بابا سلیمان شاہ کے غلط فیصلے اور ارطغرل کی ضد کی وجہ سے ہمارا قبیلہ ختم ہو جاتا اگر تم ناصر کو قیدی بنا کر نہ لاتے۔ تو یہ سن کر گندوگدو خاموش ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کرتوگلو سلیمان شاہ کے خیمے میں آتا ہے اور آ کر وہ سلیمان شاہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک مشورہ دینے آیا ہوں، اس سے پہلے کہ امیر العزیز اپنی فوج کو بھیج کر ہم پر حملہ کر دے اور ہمارا قبیلہ تباہ و برباد ہو جائے، امیر العزیز کی بات مان لو۔ تو سلیمان شاہ کہتے ہیں، ہم شہید ہو جائیں گے لیکن کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ تو کرتوگلو کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے ارطغرل اور تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج ہم اس حال میں ہیں، لیکن تم ہو کہ تمہارے سر پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ تو اس پر سلیمان شاہ کہتا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ امیر العزیز اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے
कि अर्तुरुल का सर तन से जुदा कर दिया जाए। तो इतने में हलीमा सुल्तान भागकर वहां आ जाती है और अमीरुल अजीज से फरियाद करती है कि अर्तुरुल को छोड़ दे, फिर वो जो कहेगा करेगी। ये सुनकर अमीरुल अजीज सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे शक हो जाता है कि कहीं अर्तुरुल वाकई सच तो नहीं बोल रहा। फिर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि अर्तुरुल को छोड़ दिया जाए। उसके ये कहने पर भी उसके सिपाही उसकी बात नहीं मानते और अर्तुरुल समेत अमीरुल अजीज पर भी हमला कर देते हैं। ये देखकर अमीरुल अजीज हैरान हो जाता है कि ये क्या माजरा है, और उसे यकीन हो जाता है कि अर्तुरुल ठीक कह रहा था। इतने में अर्तुरुल अपने हाथ खोलकर सिपाहियों का मुकाबला करता है और वहां दुआन और बामसी भी आ जाते हैं और सब मिलकर तमाम गद्दारों को मार देते हैं। अमीरुल अजीज अपनी बग्गी में बैठकर एक पैगाम लिखता है जिसमें वो अर्तुरुल और उसके कबीले के साथ जंग खत्म करके दोस्ती का मुआहदा करता है और हलीमा सुल्तान को भी आजाद कर देता है। दूसरी तरफ सलेबियों के महल में उस्ताद आजम, टिटुस और पेट्रूचियो एक नक्शे के आगे खड़े होकर मंसूबा बना रहे होते हैं कि तुर्क कबाइल पर कैसे एक एक करके हमला किया जाए। तो इस पर पेट्रूचियो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस दफा भी तुम्हारा मंसूबा नाकाम नहीं होगा। तो इस पर उस्ताद आजम कहता है कि हमारा मंसूबा इस दफा तुर्क कबाइल को तहस नहस कर देगा, आप इसकी फिक्र मत करें। अब क्या होगी इनकी नई साजिश, और हलीमा सुल्तान को देखकर कबीले वालों का क्या होगा रद्द अमल, देखिए नेक्स्ट एपिसोड।